اسلام کا پہلا خفیہ ایجنٹ حضرت عباس کے پوشیدہ خدمات۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کے پاس مکہ کے ہر خبر، ہر راز اور ہر سازش کی تفصیل پہنچتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ دارالاصل کون ہے۔ اسلام کے تاریخ میں وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، قریش کے سردار ناراض ہو گئی اور ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن انہیں دونوں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بظاہر مکہ کے تاجروں میں شامل تھا، مگر دل سے وہ اسلام کی سب سے بڑے مددگاروں میں سے ایک تھا۔ یہ تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے پہلے خفیہ ایجنٹ۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ابو لہب، ابو طالب، حمزہ اور عباس، یہی 4 سب سے زیادہ معروف ہوئے۔ جب مکہ میں ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھا، ہر دن نئی سازش کر رہا تھا، اس وقت ابو طالب کے محافظ اور حمزہ اسلام کی سپاہی بن چکی تھی، اور عباس وہ ظاہراً خاموش تھے، نہ اسلام کے مخالف نہ اس کے حامی، کم از کم بظاہری، لیکن در حقیقت وہ مکہ کے دل میں بیٹے اسلام کی خفیہ نگران تھے۔ جب ابو طالب کا سایہ اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری شروع کی۔ اس دوران مدینہ کے کچھ لوگوں مدینہ مکہ آئے اور رات کے اندھیرے میں ایک خفیہ ملاقات کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لے گیا۔ عباس نے مدینہ والوں سے کہا، یاد رکھو، اگر تم میرے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو پورے عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم بنی ہاشم اس کی ذمہ داری ہے۔ مدینہ والوں نے عہد کیا، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کی حفاظت کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کے تاریخ میں ایک نیا باب لکھا گیا۔ سب مسلمان مدینے چل گئے، لیکن عباس مکہ میں ہی رہ گئے۔ لوگوں کو لگا کہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، مگر حقیقت کچھ اور تھا۔ وہ مکہ میں رہ کر ہر راز، ہر منصوبہ اور ہر سازش کی خبر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہ ایک مکمل نیٹ ورک کے واحد خفیہ کی ذریعہ تھے، اسلام کے اندر سے دیکھنے والے آنکھیں۔ پھر آئے جنگ بدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے قبیلے بنی ہاشم کے لوگوں سے جنگ نہ کر۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کیوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بنی ہاشم میں ایک شخص ایسا ہے جس کی جان اسلام کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوئے تو قیدیوں سے حضرت عباس بھی تھے۔ انہوں نے کہا، میں فدیہ کیوں دوں؟ میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں، اور یوں راز افشا ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جو سالوں سے اسلام کا خفیہ ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے ایمان کا اجر دے گا، لیکن ابھی فدیہ ادا کرو۔ اور پھر انہیں دوبارہ مکہ واپس بھیج دیا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کی خفیہ معلومات دیتے رہے۔ جنگ احد ہوا یا جنگ خندق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کو ہر چال کا پہلا سے علم ہوا تھا، کیونکہ مکہ کے دل میں بیٹھا ہوا اسلام کا پہلا خفیہ ایجنٹ ہر راز مدینہ پہنچا دیتا تھا۔ پھر آیا وہ دن فتح مکہ۔ عباس آپ کل عام اسلام کے علم بردار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جنگ حنین میں انہوں نے اپنے
گرجدار لہجے سے بار بار پکارا، اے مسلمانوں اپنے نبی کو کہا چھوڑ کر جا رہا ہو۔ ان کی آواز سن کر مسلمان لوٹ آئے اور وہ جنگ جیت لی گئی۔ مدینہ میں واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب حضرت عباس کے لیے ایک گھر بنوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس پر بارش کے پانی کا راستہ بنوایا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عباس نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ وہی خاندان بعد میں عباس خلافت کی بنیاد بنایا، جس نے بغداد میں ایک نیا اسلام عہد شروع کیا، جس آج دنیا اسلام سنہری دور کے نام سے جانتی ہے۔